عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کے کورس کا آج ہمارا 11واں لیکچر ہے، اور آج کے لیکچر کا عنوان ہے اسلام کا معاشرتی نظام۔ آج کے لیکچر میں ہم جو باتیں پڑھیں گے وہ یہ کہ معاشرے کے معنی اور مفہوم کیا ہیں، انسان کو معاشرے کی ضرورت کیوں ہے، اور پھر یہ کہ اسلام کے معاشرتی نظام کی بنیادیں کیا ہیں۔ جہاں تک معاشرے کے معنی اور مفہوم کا تعلق ہے تو معاشرہ اصل میں عشر سے نکلا ہے، اور عشر عربی میں ایک عدد ہے جسے ہم اردو میں 10 اور انگریزی میں 10 کہتے ہیں۔ عربی گرامر کی روح سے کثرت کا آغاز 10 کے عدد سے ہی ہوتا ہے، یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یا کثیر لوگ، تو اس سے مراد 10 سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ 10 سے کم لوگوں کو بہت سارے لوگ عربی قواعد کی روح سے، عربی گرامر کی روح سے نہیں کہا جا سکتا۔ اس سے معاشرہ بنا، اور گویا یہ بات سمجھ میں آئی کہ معاشرہ بہت سارے افراد کا ہونا معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ کسی ایک انسان کو یا 2-4 انسانوں کو معاشرہ نہیں کہا جا سکتا۔ انسائکلوپیڈیا آف سوشل سائنسز نے معاشرے کی جو تعریف، جو ڈیفینیشن بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی رابطوں کا ایسا مضبوط سلسلہ جو عمل سے پیدا ہو اور اس رابطے کی بنیاد کسی مقصد کا حصول ہو۔ انسائکلوپیڈیا آف سوشل سائنسز کی اس تعریف سے ہمیں کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ معاشرہ انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط تعلق کے ایک مسلسل سلسلے کا نام ہے۔ یعنی ایک تو مضبوط تعلق ہونا چاہیے، اور پھر یہ مضبوط تعلق بھی 1-2 دفعہ کا یا اتفاقی نوعیت کا نہ ہو، بلکہ ایک تسلسل کے ساتھ، ایک ہمیشگی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ یہ رابطہ اور یہ تعلق موجود ہو۔ دوسری یہ کہ یہ محض زبانی یا قانونی نوعیت کا نہ ہو، بلکہ عمل سے پیدا ہو رہا ہو۔ ایک شخص ایک عمل کر رہا ہو اور اس عمل سے کسی دوسرے آدمی کی غرض اور اس کا مفاد وابستہ ہو، دوسرا آدمی جو عمل کر رہا ہو اس سے پہلے کی غرض اور پہلے کا مفاد وابستہ ہو۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا عمل ہوگا تو ایک تیسرا فائدہ یا تیسرا نتیجہ خود بخود حاصل ہوگا کہ اس عمل سے کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ اسلام سے پہلے کے حکماء یونان سے لے کر آج تک کے فلاسفہ اور ماہرین اخلاقیات اس بات پر متفق ہیں کہ انسان معاشرت پسند ہے، اور نہ صرف یہ کہ معاشرت پسند ہے بلکہ اپنی فطرت کے اعتبار سے اس کے لیے معاشرے کا وجود ضروری ہے، اور اس کی چند وجوہ ہیں۔ ایک وجہ تو وہ ہے کہ جس کو علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، اس بات پر غور کیجئے کہ غذا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور غذا کی اس ضرورت کو ایک انسان تنہا اکیلا پورا نہیں کر سکتا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے غذا کے پیدا کرنے کے راستے بتلا دیے، انسان کو بتلا دیا کہ کہاں کہاں سے کیا کیا غذائیں اسے حاصل ہو سکتی ہیں، اسے یہ صلاحیت بھی عطا فرما دی کہ وہ کس طریقے سے زمین کو اپنے خوراک کے حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے، کیسے اس میں ہل چلاتا ہے، اور کیسے اس سے اپنی خوراک اور ذخیرے خوراک کے حاصل کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ ذرا سا غور فرمائیں تو آپ محسوس کریں گے کہ انسان تنہا اپنی غذائی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر روٹی کا ایک نوالا، روٹی کا ایک لقمہ جو ہم کھا رہے ہیں، ذرا اس کے پس منظر کے اوپر غور کیجئے کہ وہ روٹی کا نوالا ہمارے منہ تک پہنچنے تک کتنے مراحل سے گزرا۔ اس کے لیے پہلے زمین ضروری ہوئی، اس زمین کے اندر ہل چلایا گیا، بیج بویا گیا، بیج بو جانے کے بعد اس کے اندر پانی لگایا گیا، اس کو کھاد دی گئی۔ یہ تمام کے تمام مراحل طے کرنے کے بعد اس میں گندم اگی، وہ گندم کاٹی گئی، اس گندم کے کاٹے جانے کے بعد اسے بوریوں میں بھر کر آٹے کی ملوں تک پہنچایا گیا، اس سے آٹا بنایا گیا،
وہ آٹا دکانوں پر آیا اور دکانوں سے گھر آیا، گھر میں اس آٹے کو گوندا گیا، گوند کر پکایا گیا، تب اس کی روٹی تیار ہوئی اور ایک نوالا منہ کے اندر پہنچا۔ اب آپ سوچئے کہ ایک نوالا جو یہ ہمارے منہ تک پہنچا ہے، اس ایک نوالے کو نوالا بننے کے لیے کتنے مراحل سے گزرنا پڑا، اور ہر مرحلے پر کتنے کتنے لوگوں کی ضرورت ہے، اور اسی سے یہ ثابت ہو گیا، یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان تنہا اپنی غذائی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اور ضرورتیں ہیں، مثلا لباس کی ضرورت ہے، اسے کپڑا چاہیے پہننے کے لیے، کپڑے بنانے کے لیے، اور کپڑے کو ہم تک پہنچنے اور ہمارے جسم تک پہنچنے کے لیے کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے بالمقابل جانور کی خوراک اللہ تعالی نے تیار شکل کے اندر زمین سے عطا فرما دی کہ ایک جانور جو ہے وہ گھاس کھا رہا ہے، پتے کھا رہا ہے، وہ تیار شکل کے اندر اسے وہ خوراک زمین سے مہیا ہو رہی ہے، یا ایک جانور کسی دوسرے جانور کو پھاڑ کھا رہا ہے، وہ بھی اسے تیار شکل کے اندر مل رہی ہے۔ اسے اس غذا کو حاصل کرنے کے لیے یا ایک چیز کو غذا کا درجہ دینے اور غذا کے مرحلے تک پہنچانے کے لیے کسی لمبے چوڑے منصوبے اور کسی لمبے چوڑے مراحل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ علامہ شبلی نعمانی نے ایک بات کہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرا اس بات پر غور کیجئے کہ انسان کی پیدائش اور جانور کی پیدائش، ان دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ جانور جب پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت وہ کچھ نہ کچھ اپنی حفاظت کے سامان لے کر پیدا ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہ جانور کے اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوتا ہے تو لمبے لمبے ناخن پیدا کرتا ہے، ان لمبے ناخنوں سے وہ جانور اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جانور جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک موٹی کھال عطا فرماتا ہے، اور اس موٹی کھال کی وجہ سے جانور اپنے آپ کو موسمی شدتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بالمقابل جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو نہ تو اس کے اتنے لمبے لمبے ناخن ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ذریعے سے اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکے، اور نہ ہی اس کو اللہ تعالیٰ اتنی موٹی کھال عطا فرماتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ موسمی شدت کا مقابلہ کر سکے، بلکہ ایک انسان کا پیدا ہونے والا بچہ نہایت حساس ہوتا ہے اور موسمی شدت سے فوراً متاثر ہو جاتا ہے، خواہ شدید گرمی ہو یا شدید سردی ہو، اسے موسمی شدت سے بچانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اور یہ کچھ نہ کچھ کرنا، اس کے لیے معاشرہ اور معاشرے کا وجود جو ہے وہ ضروری ہے۔ یا اس کو اس طرح سے غور فرمائیے کہ انسانی فطرت کے اندر تین باتیں پائی جاتی ہیں، اور وہ تین باتیں یہ ہیں کہ ایک انسان، بلکہ ہر انسان دنیا کا، کچھ نہ کچھ فوائد اور منفعات حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اپنے آپ کو نقصان سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اور اپنے حقوق کی حفاظت اور سلامتی چاہتا ہے۔ یہ تین ایسی چیزیں یا ایسی خصوصیات ہیں کہ جو ہر انسان کی فطرت کے اندر موجود ہیں، خواہ وہ کسی بھی معاشرے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی علاقے کا باشندہ ہو، کسی بھی خاندان کا فرد ہو، لیکن یہ تین باتیں اس کے اندر ضرور پائی جاتی ہوں گی کہ وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے، اور اپنے حقوق کا تحفظ چاہتا ہے۔ چنانچہ حصول منفعت اور نقصان سے حفاظت کے یہ فطری جذبات انسان کو بعض اوقات ظلم و تشدد اور بغاوت اور سرکشی کے اوپر مجبور کر دیتے ہیں۔ ایک فائدہ حاصل کرنے کے لیے انسان کسی نہ کسی بغاوت کا ارتکاب کرتا ہے، بددیانتی کا ارتکاب کرتا ہے، سرکشی اور نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، یا معاشرے کے دوسرے افراد یا معاشرے کی دوسری اشیاء کو نقصان پہنچاتا ہے، یا اسی طرح سے اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے وہ کوئی ایسی کارروائی کرتا ہے کہ جس سے معاشرے کے دوسرے افراد نقصان کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، یا ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، یا ان کو کوئی اذیت ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر انسان جب اپنے حقوق کا تحفظ چاہتا ہے تو عدل و انصاف کا ایک نظام کا پایا جانا اور موجود ہونا ضروری ہے، اور یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر ہو سکتی ہیں۔ اگر معاشرہ ہوگا تو حقوق کی حفاظت بھی ہوگی، اگر معاشرہ ہوگا تو نقصان سے بچنے کی جو انتظام ہے وہ بھی ہوگا، اور اگر معاشرہ ہوگا تو منفعت کے حاصل کرنے کے جو ذرائع اور وسائل ہیں وہ بھی انسان کو مہیا ہوں گے۔ پھر یہ بات بھی دیکھیے کہ انسانی فطرت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ میل جول کے ساتھ رہتا ہے، ملاقاتیں کرنا، ملنا جلنا،
خاندان کے لوگوں سے ملنا، دوستوں سے ملنا، ملاقاتیوں کا ایک حلقہ بنانا، پڑوسیوں سے تعلق رکھنا، یہ اس کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ بلکہ اگر آپ غور کریں تو آپ محسوس فرمائیں گے کہ یہ فطرت کسی نہ کسی حد تک جانوروں میں اور کسی نہ کسی حد تک پودوں میں بھی موجود ہے۔ پودوں کے بھی اڑوس پڑوس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کہاں کون سا پودا مناسب طریقے سے اگ سکتا ہے، اس کے ارد گرد اور مزید کون سے پودے ہونے چاہیے۔ تو اس طرح کی ایک سوشل کانٹریکٹ یا اس طرح کی ایک سوشل سوسائٹی جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک جانور کا بھی مطالبہ ہوتا ہے اور کسی نہ کسی حد تک پودوں کا اور درختوں کا بھی مطالبہ ہوتا ہے۔ لیکن سوشل سوسائٹی کا اور ایک معاشرتی قیام کا اور معاشرتی نظام کا مطالبہ انسان کا سب سے زیادہ شدید اور سب سے زیادہ موضوع ہوتا ہے۔ اب جب یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ انسان کے لیے معاشرہ نہایت ضروری ہے، تو ذرا اور آگے چلیے، ایک قدم اور آگے بڑھائیے اور اس بات کو سمجھیے کہ معاشرے کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، کن کن چیزوں سے مل کر کوئی معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور معاشرہ اپنے وجود کے اندر آتا ہے۔ عام طور پر 3 چیزوں کو معاشرے کے بنیادی عوامل یا یوں کہہ لیجئے کہ معاشرے کے بنیادی اجزاء کہا جاتا ہے: افراد، طبقات اور خاندان۔ یعنی معاشرہ اگرچہ کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے، لیکن معاشرہ افراد کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ کسی خالی زمین کو ہم معاشرہ نہیں کہہ سکتے، اس معاشرے کے اندر کچھ افراد کا آباد ہونا، کچھ افراد کا موجود ہونا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات طبقات کے ذریعے سے معاشرہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ ڈاکٹروں کا طبقہ ہے، یہ انجینئرز کا طبقہ ہے، یہ اطباء کا طبقہ ہے، یہ علماء کا طبقہ ہے، یہ طلباء کا طبقہ ہے۔ یہ طبقات ہیں جو مختلف معاشروں کو جنم دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر معاشرے کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ڈاکٹروں کے معاشرے کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، انجینئرز کے معاشرے کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، علماء کے معاشرے کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، اور طلباء کے معاشرے کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے خاندان بھی ایک معاشرے کو جنم دیتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ معاشرے کا ایک جز اور معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر چند افراد رہ رہے ہیں جو ایک خاندان کے ساتھ منسلک ہیں، ایک خاندان کے افراد کہلاتے ہیں۔ اس طرح سے یہ 3 چیزیں مل کر ایک معاشرہ بناتی اور ایک معاشرہ جنم دیتی ہیں، جن میں سب سے پہلے افراد ہیں، طبقات ہیں اور خاندان ہیں۔ لیکن معاشرے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ کوئی ایک ایسی وحدت ہونی چاہیے، کوئی ایک ایسا کاز آف یونٹی ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر تمام افراد کسی ایک یونٹی کے اندر، کسی ایک وحدت کے اندر جڑتے چلے جائیں۔ یہ مختلف قسم کی وحدتیں ہوتی ہیں یا مختلف قسم کے کاز آف یونٹی ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے مختلف افراد کسی ایک یونٹی کے اندر جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مثلا خاندان یا قبیلہ، بعض اوقات انسان خاندان اور قبیلے کی وجہ سے کسی یونٹی کا فرد بنتا ہے۔ اسی طریقے سے علاقے یا وطن کی وجہ سے، مثلا ہم کہتے ہیں پاکستان کا معاشرہ۔ طبقات کی وجہ سے، جیسے میں نے عرض کیا، آپ کو مثال دی کہ ڈاکٹروں کا طبقہ، انجینئرز کا طبقہ، طلباء کا طبقہ۔ اور اسی طریقے سے نظریے اور عقیدے کی وحدت اور یونٹی، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہ غیر مسلموں کا معاشرہ ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کسی ایک یونٹی کے تحت انسانوں کو جمع کرنے والی ہوتی ہیں۔ دنیا میں مختلف قسم کے معاشرتی نظام ہمارے سامنے موجود ہیں، اور یہ معاشرتی نظام خاندان، قبیلے، علاقے، وطن اور طبقات کو بنیاد بنا کر معاشرتی نظام ترتیب دیتے ہیں اور تشکیل دیتے ہیں۔ کوئی معاشرتی نظام خاندان کو بنیاد بناتا ہے، کوئی معاشرتی نظام علاقے اور وطن کو بنیاد بناتا ہے، کوئی معاشرتی نظام طبقات کو بنیاد بناتا ہے۔ اور ایسے تمام معاشرتی نظاموں کے اندر مذہب یا عقیدہ اور نظریہ معاشرے کا حصہ نہیں ہوتا، بلکہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کا مذہب یہ اس کا پرائیویٹ معاملہ ہے، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اس کا سوسائٹی سے یا معاشرے سے یا معاشرتی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ مذاہب جو عام طور پر مروج ہیں اور اب تک ہمارے سامنے آئے ہیں، ان مذاہب کے اندر جو معاشرتی نظام ہیں یا معاشرتی روایات اور اقدار ہیں، وہ مکمل معاشرتی نظام ہمارے سامنے پیش نہیں کرتے۔ اس اعتبار سے اسلام کا معاشرتی نظام ایک بڑا منفرد معاشرتی نظام ہے۔
اس معاشرتی نظام کے اندر مذہب کو، عقیدے کو اور نظریے کو بنیاد بنایا گیا، اور مذہب اور عقیدے کو بنیاد بنائے جانے کے بعد ایک مکمل اور ایک جامع معاشرتی نظام حق تعالی جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ایک ایسا مکمل معاشرتی نظام کہ جس میں عبادات بھی ہیں، جس میں معاملات بھی ہیں، جس میں آپ کے سوشل معاملات بھی ہیں، ملاقاتوں کا، حقوق اور فرائض کا سلسلہ بھی ہے، مکمل نظام زندگی ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے عطا کیا گیا۔ اس مکمل نظام زندگی کے اندر معاشرتی نظام کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے جہاں عبادات کا ذکر کیا قرآن کریم میں تو بڑے اختصار کے ساتھ کیا، اس کی تفصیلات نہیں بیان فرمائیں، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی روابط اور معاشرتی تعلقات کو بیان کیا وہاں معاشرتی روابط اور تعلقات کی تفصیلات بھی بیان فرمائیں۔ اور اس سے بھی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ بعض اوقات معاشرتی ذمہ داریوں کو اور معاشرتی تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا درجہ دے دیا۔ کسی جگہ والدین کی خدمت کو عبادت کا درجہ دے دیا، کسی جگہ بچوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کو عبادت کا درجہ دے دیا، کسی جگہ پڑوسیوں کی خدمت کو عبادت کا درجہ دے دیا۔ اس طرح سے ہمارے جو معاشرتی روابط ہیں اور معاشرتی تعلقات ہیں اور خالص معاشرتی اقدار اور روایات ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کا ایک درجہ دے دیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا، اور اس سے معاشرتی حسن کی یا معاشرتی ذمہ داریوں کے خیال رکھنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس فرمان مبارک کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات کی قسم کی بہت سی نیکیاں دنیا سے کما کر لے کر جائیں گے، لیکن ان کے معاملات اور ان کی معاشرت خراب ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی۔ جب قیامت کے دن وہ لوگ کہ جن کا اس نے دل دکھایا ہوگا یا جن کی غیبت کی ہوگی یا جن کا حق مارا ہوگا، مدعی بن کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور دعویٰ کریں گے کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ ظلم کیا، یہ تکلیف پہنچائی، یہ دل دکھایا۔ رب کریم سے انصاف کے طلبگار ہوں گے، اللہ کریم انصاف فرمائیں گے، اور وہ انصاف اس طریقے سے ہوگا کہ یہ شخص جو ظالم ہے، جس نے حق تلفی کی ہے، جس نے کسی کا دل دکھایا ہے، اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں نکال کر ان مظلوموں کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ اور اگر اس سے بھی حساب و کتاب پورا نہ ہوا، مظلوم کے ظلم کا بدلہ پورا نہ ہوا، تو پھر مظلوموں کے نامہ اعمال سے برائیاں نکال کر اس ظالم کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ اب آپ سوچئے اور اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر غور کیجئے کہ گویا معاشرتی روابط اور معاشرتی ذمہ داریوں کا ادا کرنا کس قدر اہم ہے، کہ اگر ایک انسان ان معاشرتی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا، ظلم و زیادتی کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے، کسی کی دل آزاری کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ روز قیامت جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہو تو وہ تمام لوگ جن کے ساتھ اس نے ظلم کا معاملہ کیا، زیادتیوں کا معاملہ کیا، جن کا اس شخص نے دل دکھایا، وہ اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں اور اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ان مظالم کا بدلے کا مطالبہ کرنے لگیں، اور ایسی صورتحال میں اللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال سے نیکیاں نکال کر ان کے نامہ اعمال میں ڈال دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرتی خرابی کی وجہ سے ہماری وہ نیکیاں بھی ضائع ہو گئیں جو خالص عبادت تھیں اور جن کا ہمیں فائدہ پہنچنا تھا۔ دوسری خصوصیت جو اس اسلامی معاشرتی نظام کے اندر ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ انسانوں کے ایک نظریے کو بنیاد بنایا گیا، ایک فکر کو اور عقیدے کو بنیاد بنایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ایک عقیدے کے ماننے والے سب ایک معاشرے کے افراد ہیں، خواہ وہ کہیں بھی رہتے ہوں، اور اس عقیدے کو نہ ماننے والے دو افراد ایک دوسرے کے الگ الگ معاشرے سے تعلق رکھنے والے ہیں، خواہ وہ ایک چھت کے نیچے ہی کیوں نہ رہتے ہوں۔ یہ ایک بڑا فطری امر ہے اور ایک بڑا انسانی امر ہے، اور اس وجہ سے انسانی امر ہے
کہ ذرا غور فرمائیے کہ جب ہم معاشرے کی بنیاد کسی عقیدے اور نظریے کو اور کسی مذہب کو رکھ دیتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس معاشرے کا فرد کسی بھی وقت بن سکتا ہے۔ آپ اگر طبقات کو معاشرے کی بنیاد بنا دیتے ہیں، آپ اگر خاندان کو معاشرے کی بنیاد بنا دیتے ہیں، میں اگر ایک خاندان کے معاشرے کو پسند کرتا ہوں تو میں اس معاشرے کا فرد نہیں بن سکتا، اس لیے کہ میں اس خاندان سے تعلق نہیں رکھتا۔ میں ایک طبقے کے معاشرے کو پسند کرتا ہوں لیکن میں اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتا، لہذا اس معاشرے کا فرد نہیں بن سکتا۔ لیکن اگر ایک شخص اسلام کے معاشرتی نظام کو پسند کرتا ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے تو 2 منٹ کے اندر اندر وہ مسلمان ہو جائے گا، اور مسلمان ہو کر وہ اس معاشرتی نظام کا حصہ اور اس معاشرتی نظام کے اندر شامل ہونے والا ہو جائے گا۔ اسلام کے معاشرتی نظام کی ان بنیادی خصوصیات کے بعد ہم اس بات کو سمجھیں کہ اسلام کے معاشرتی نظام کی بنیادیں کیا ہیں، وہ کون سے بنیادی ستون ہیں کہ جن پر اسلام کے معاشرتی نظام کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ اس ضمن میں ہمارے سامنے جو سب سے اہم چیز ہے اور سب سے جامع اور مختصر چیز ہے وہ سورۃ العصر ہے۔ سورۃ العصر کے اندر حق تعالی جل شانہ نے اسلامی نظام معاشرت کی 4 بنیادیں ارشاد فرمائیں۔ ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ زمانے کی قسم بلا شبہ انسان بڑے گھاٹے کے اندر ہے، لیکن اس گھاٹے سے کون بچا؟ وہ بچا کہ جس نے ایمان قبول کیا، جس نے عمل صالح کیا، اور جس نے حق کی وصیت کی اور جس نے صبر کی وصیت کی۔ گویا اس سورہ مبارکہ سے اسلامی معاشرت کی 4 بنیادیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ پہلی بنیاد ایمان، دوسری بنیاد عمل صالح، تیسری بنیاد تواصی بالحق، اور چوتھی بنیاد تواصی بالصبر۔ ایمان کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کا مفہوم کیا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان انسانی زندگی کے اندر کیا اثرات اور کیا تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، یہ ساری باتیں آپ پچھلے لیکچرز میں سن چکے ہیں۔ اسی طرح عمل صالح کے حوالے سے بھی آپ عبادات اور معاملات کے اوپر بات چیت سن چکے ہیں۔ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے مراد کیا ہے؟ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے معنی یہ ہیں کہ ایک دوسرے کو سچی اور صحیح بات بتلانا اور ایک دوسرے کو مصائب اور مشکلات کے اندر، تنگیوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر صبر کی تلقین کرتے رہنا۔ ان دونوں باتوں سے ایک خاص قسم کا جذبہ ابھرتا ہے معاشرے کے اندر کہ معاشرے کے اندر اخلاص، معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے ہمدردی، معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے محبت کے جذبات اور احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ کسی کو صحیح بات آپ کب بتلائیں گے؟ جب آپ کے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات ہوں گے، جب آپ کے دل میں اس کے لیے اخلاص کے جذبات ہوں گے۔ آپ کسی کو صبر کی تلقین کب کریں گے؟ اسی وقت کریں گے کہ جب آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی ہمدردی اور محبت کے جذبات ہوں گے۔ اگر ہمدردی اور محبت کے جذبات نہیں ہیں، نہ تو آپ اسے صحیح بات بتلانے کی زحمت کریں گے اور نہ ہی اسے کسی پریشانی کے اندر اور کسی مشکل کے اندر صبر کرنے کی تلقین کریں گے۔ گویا اس سے معاشرے کے اندر ایک خاص قسم کا وقار، ایک خاص قسم کی ہمدردی، ایک خاص قسم کا اخلاص اور ایک خاص قسم کی محبتیں جو ہیں وہ جنم لینے والی ہوں گی، اور ایک خوبصورت اور ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پانے والا ہوگا۔ معاشرے کی ان 4 بنیادوں کو سمجھنے کے بعد اب ذرا اس بات پر آئیے کہ اسلام جو یا قرآن جو معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے وہ کس طرح کا معاشرہ ہو، اس کی خصوصیات کیا ہوں، اور اس میں کیا چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوں کہ جن چیزوں کے بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ اس ضمن میں قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو معاشرتی روابط، معاشرتی تعلقات اور معاشرتی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا گیا، لیکن ہم اس وقت 3 مقامات کو اپنی گفتگو اور اپنی بحث کا حصہ بنائیں گے۔ ایک مقام تو ہے سورۃ الانعام کی آیات مبارکہ 151 اور 152، دوسرا مقام ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیات مبارکہ 23 سے لے کر 38 تک، اور تیسرا مقام ہے سورۃ الفرقان کی آیات مبارکہ 63 سے لے کر 74 تک۔ ان تینوں مقامات پر حق تعالی جل شانہ نے کچھ معاشرتی روایات اور کچھ معاشرتی اقدار کو بیان کیا ہے،
اور یہ بتلایا ہے کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں کہ جو ایک اسلامی معاشرے میں ہونی چاہیے، اور وہ کون کون سی باتیں ہیں جن کے لیے اسلام کے معاشرتی نظام میں جن سے بچنا اور جن سے محفوظ رہنا اور گریز کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ان باتوں کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ ان میں سے کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو حق تعالی جل شانہ نے ان تینوں مقامات پر بیان فرمائی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو صرف 2 مقامات پر بیان ہوئی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو صرف ایک مقام پر بیان ہوئی ہیں۔ ہم پہلے آپ کے سامنے وہ چیزیں لائیں گے کہ جو تینوں مقامات پر آئی ہیں، اس لیے کہ وہ چیزیں کہ جو تینوں مقامات پر آئی ہیں زیادہ اہمیت ظاہر کر رہی ہیں ان چیزوں کی۔ وہ معاشرتی اقدار اور روایات جو تینوں مقامات پر حق تعالی جل شانہ نے بیان فرمائی ہیں وہ 2 ہیں، اور وہ 2 کیا ہیں؟ فحاشی سے اور بے حیائی سے بچنا اور قتل و غارت گری کرنا۔ یہ 2 روایات ہیں جو تینوں مقامات پر حق تعالی جل شانہ نے بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ وہ روایات اور وہ اقدار کے جو حق تعالی جل شانہ نے 2 مقامات پر بیان فرمائی وہ یہ ہیں: والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ سورۃ الانعام میں بھی آیا اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا۔ معاشی بحران کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرنا، یہ سورہ الانعام میں بھی آیا اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا۔ یتیم کا مال نہ کھانا، یہ سورہ الانعام اور بنی اسرائیل میں آیا۔ ماپ تول پورا کرنا، یہ بھی انہی 2 صورتوں میں آیا۔ انصاف کی بات کرنا اور افواہیں نہ پھیلانا، یہ بھی انہی 2 صورتوں میں آیا۔ عہد و پیمان کو پورا کرنا، یہ بھی انہی 2 صورتوں میں آیا۔ اسی طریقے سے خرچ میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا، نہ تو فضول خرچی کرنا اور نہ بخل اور کنجوسی سے کام لینا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا اور سورہ فرقان میں آیا۔ زمین پر نرمی سے چلنا اور اترا کر نہ چلنا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ فرقان میں آیا۔ کچھ معاشرتی اقدار اور روایات ایسی ہیں جو صرف ایک جگہ بیان کی گئی ہیں، یعنی ان تینوں میں سے ایک جگہ، اور وہ یہ کہ سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، مسافروں کی مدد کرنا، تنگ دستی کی صورت میں اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی اخلاقی روایات ہیں جو بیان کی گئیں۔ سورۃ الفرقان میں جو اخلاقی روایات اور معاشرتی اقدار بیان کیے گئے وہ یہ کہ ناسمجھ لوگوں کے منہ نہ لگنا، یعنی جو لوگ ناسمجھ ہیں، بے وقوف ہیں، نادان ہیں، ان سے بیکار میں نہ الجھنا، جھوٹ نہ بولنا اور جھوٹی گواہی نہ دینا، فضول اور لا یعنی کاموں سے گریز کرنا اور بچنا، اور بچوں کے لیے دعا کرنا۔ یہ کل 19 روایات ہیں، 19 اقدار ہیں، 19 اعمال ہیں جو یہاں بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ اعمال کرنے کے ہیں اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن سے انسان کو بچنا ہے۔ اور یہ 19 اعمال ایسے ہیں کہ اگر ان اعمال کے اوپر عمل ہو جائے، ان ہدایات کے اوپر عمل ہو جائے، تو ایک بہت خوبصورت اور ایک بہت حسین و جمیل معاشرہ معرض وجود کے اندر آ سکتا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ کہ جس کو ہم ہمدردی اور اخلاص کا معاشرہ کہیں، ایک ایسا معاشرہ کہ جس کو آپس میں محبتوں کا معاشرہ کہیں، ایک ایسا معاشرہ کہ جس کو ہم رواداری اور برداشت کا معاشرہ کہیں، ایک ایسا معاشرہ کہ جس کے متعلق ہم یہ کہیں کہ یہ نہایت اچھے اور نہایت خوبیوں والے انسانوں کا معاشرہ ہے، ایک ایسا معاشرہ ہم جنم دے سکتے ہیں اگر یہ 19 اقدار اور روایات ہم معاشرے کے اندر زندہ کر لیں اور پیدا کر لیں۔ یہ تو وہ روایات اور اقدار ہیں جو براہ راست معاشرتی نظام سے متعلق ہیں، اور ان روایات اور اقدار کو برپا کرنے اور ان روایات اور اقدار پر عمل کرنے کی جگہ جگہ پر تاکید کی گئی، اور بڑی سخت تاکید کی گئی، اور اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے مسلسل جگہ جگہ ہمیں تاکید کی اور اس بات کا ذمہ دار بنایا کہ ہم معاشرتی طور پر ان باتوں کو پورا کرنے والے ہوں۔ ایک اور چیز جو اسلام کے معاشرتی نظام میں ہمیں بڑی اہم اور بنیادی خصوصیت کی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر آپ معاشرتی نظاموں کا مطالعہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ معاشرتی نظام مختلف طبقات کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ آپ کے یہ حقوق ہیں، لیکن اسلام حقوق کے بجائے فرائض اور ذمہ داریوں کی بات کرتا ہے۔
اسلام یہ نہیں کہتا کہ فلاں طبقے کے یہ حقوق ہیں، بلکہ اسلام اس کے علاوہ دوسرے طبقے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام کے معاشرتی نظام میں عورتوں کے حقوق اگر ہیں تو وہاں عورتوں کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا گیا کہ اے خواتین اسلام آپ کے یہ حقوق ہیں، بلکہ وہاں مردوں کو مخاطب کیا گیا، اور مردوں کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ عورتوں کے سلسلے میں مردوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں مردوں کے حقوق بیان کرنے تھے وہاں عورتوں کو خطاب کیا گیا کہ اے خواتین اسلام مردوں کے سلسلے میں تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام کے معاشرتی نظام سے وابستہ افراد میں ایسے لوگ کہ جو اسلام کے نظام معاشرت سے جڑے ہوئے ہیں ان کے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے، حقوق کو مانگنے کا احساس اور حقوق کا مطالبہ کرنے کے جذبات اور احساسات کے بجائے انسان کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا ایک احساس اور شعور پیدا ہوتا ہے۔ اور جب یہ احساس اور شعور انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک خوبصورت انسان بن کر ابھرتا ہے۔ وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میں یہ معلوم کروں کہ جس معاشرے میں زندگی گزار رہا ہوں اس معاشرے میں میری ذمہ داریاں کیا ہیں، بحیثیت اولاد میری ذمہ داریاں کیا ہیں، بحیثیت ایک طالب علم میری ذمہ داریاں کیا ہیں، بحیثیت استاد میری ذمہ داریاں کیا ہیں، بحیثیت باپ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، بحیثیت بیوی میری ذمہ داریاں کیا ہیں، بحیثیت شوہر میری ذمہ داریاں کیا ہیں، بحیثیت بیٹی میری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور بحیثیت ماں میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان دوسروں سے حقوق کا مطالبہ کرے وہ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھتا اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس سے وہ معاشرتی فرسٹریشن، وہ معاشرتی دباؤ اور وہ ذہنی تناؤ اور دباؤ نہیں پیدا ہوتا جو عام طور پر اس قسم کے معاشروں کے اندر پیدا ہوتا ہے، جو معاشرے حقوق کی ادائیگی یا حقوق کو حاصل کرنے کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں بنسبت ذمہ داریوں کو بیان کرنے اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے۔ براہ راست ان معاشرتی اقدار اور روایات کو بیان کرنے کے بعد ہم اگر یہ بات محسوس کریں کہ اسلام نے جس طریقے سے عبادات کے اندر ایک ایسا نظام ہمیں دیا ہے کہ عبادات کے اندر بھی معاشرتی روایات خود بخود جھلکتی ہوئی نظر آتی ہیں، اسی طریقے سے حق تعالی جل شانہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یوں کہیے کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں جو احکام عطا فرمائے، خرید و فروخت کے احکام، کرائے کے لین دین کے احکام، قرضوں کے لین دین کے احکام، یا حتیٰ کہ جہاد اور دعوت دین کے احکام، ان تمام احکام کے اوپر بھی آپ غور فرمائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ احکام بھی معاشرتی حسن پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر خرید و فروخت اور لین دین کے اندر ایسی ہر خرید و فروخت کو ناجائز قرار دیا گیا کہ جس کے نتیجے میں خریدار اور فروخت کار کے درمیان کسی بھی جھگڑے کے پیدا ہونے کا امکان ہو۔ اسی طریقے سے جہاد کے اندر یہ بات کہی گئی کہ جب ایک شخص جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھائے، وہ ایسے شخص کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا ہے، وہ عمارتیں نہ تباہ کرے، وہ درختوں کو نہ کاٹے، کھڑی فصلوں کو نہ تباہ کرے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو جہاد کے اندر ایک آداب کے طور پر اور جہاد کے اندر ایک معاشرتی روابط کے طور پر اور معاشرتی ذمہ داریوں کے طور پر ہم پر عائد کی گئی ہیں، جبکہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ کے اندر، لڑائی کے اندر کوئی قوانین اور کوئی ضوابط نہیں ہوتے، لڑائی انسان جس طریقے سے چاہے لڑنا چاہے وہ لڑ سکتا ہے، لیکن شریعت اس تصور کو تسلیم نہیں کرتی۔ شریعت لڑائی کے اندر بھی، جنگ کے اندر بھی، عین قتال کے اندر بھی قواعد اور ضوابط کی پابندی کرواتی ہے اور قواعد و ضوابط کو لاگو کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید کی، اور ایک موقع پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے جبریل امین نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی تاکید کی ہے کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ شاید کسی وقت جبریل امین یہ حکم لے کر آ جائیں گے کہ اب پڑوسیوں کو وراثت کے اندر بھی حصہ ملا کرے گا۔ یعنی پڑوسیوں کے حقوق اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی تاکید اللہ کی طرف سے جبریل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی۔ اسی طریقے سے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے سے منع کیا گیا، راستے میں تجاوزات پیدا کرنے سے منع کیا گیا، حتیٰ کہ گھر کی دیوار اس طریقے سے بنانے سے منع کیا گیا کہ آپ کی دیوار کے بنانے سے آپ کے پڑوسی کی روشنی اور اس کے گھر کی ہوا جو ہے وہ رکتی ہو۔
اور یوں سمجھ لیجئے کہ پورے معاشرتی نظام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فقروں کے اندر سمو کر رکھ دیا. اور وہ 2 فقرے کیا ہیں؟ ایک بڑی ہی خوبصورت اور نہایت ہی جامع اور مختصر بات ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی ایک صحیح معاشرہ قائم کرنے کے لیے، ایک اچھا معاشرہ قائم کرنے کے لیے یہ بنیادی ضرورت ہے کہ معاشرے کے بزرگ افراد، معاشرے کے بڑے افراد، معاشرے کے سینئر افراد اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آتے ہوں، رحم دلی اور نرمی سے پیش آتے ہوں، عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہوں، معافی کا معاملہ کرتے ہوں، ان کے اوپر ناجائز اور ناروا سختی نہ کرتے ہوں، بیجا ظلم اور زیادتی نہ کرتے ہوں، کمزوروں کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کا برتاؤ اور ارتکاب نہ کرتے ہوں. اور اسی طریقے سے یہ بھی جواب کے اندر یہ چھوٹے بھی، یہ جونیئر لوگ بھی، یہ عمر کے اعتبار سے چھوٹے، یہ مرتبے کے اعتبار سے چھوٹے، یہ عہدے اور علم کے لحاظ سے چھوٹے جو ہیں، یہ اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہوں، اپنے بڑوں کی توقیر کرتے ہوں، اور کوئی ایسا اقدام نہ کرتے ہوں، کوئی ایسا عمل نہ کرتے ہوں کہ جس سے بڑوں کی عزت افزائی کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق واقع ہو رہا ہو. یہاں اس فرمان مبارک میں ایک اور لطیف اشارہ ہے، اور اس لطیف اشارے سے گویا معاشرتی اقدار اور روایات کو معاشرے کے اندر نافذ اور جاری کرنے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. اور وہ لطیف اشارہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من لم یرحم صغیرنا پہلے کہا اور لم یوقر کبیرنا بعد میں کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے چھوٹوں پر رحم ہونا چاہیے، اور جب چھوٹوں پر رحم دلی ہوگی، چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ ہوگا، تو چھوٹے خود بخود بڑوں کی عزت اور بڑوں کی توقیر کرنے والے ہوں گے. جب آپ معاشرے میں یہ بات محسوس کر رہے ہوں کہ بڑوں کی عزت نہیں ہو رہی، چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کر رہے، چھوٹے بڑوں کے ساتھ عزت افزائی کا معاملہ نہیں کر رہے، ان کی توقیر اور ان کے اعزاز و اکرام کے اندر کچھ کمی ہو رہی ہے، تو لازمی بات ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بڑوں کی طرف سے چھوٹوں پر شفقت اور محبت میں کوئی کمی ہو رہی ہوگی، اسی کے نتیجے میں چھوٹوں کی طرف سے بڑوں کی عزت کے اندر کوئی کمی ہو رہی ہے. تو گویا 2 جملوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشرتی نظام کو سمو کر رکھ دیا کہ معاشرے کے جتنے بڑے افراد ہیں، معاشرے کے جتنے بزرگ افراد ہیں، معاشرے کے جتنے سربراہوردہ افراد ہیں، معاشرے کے قائدین ہیں، معاشرے کے رہنما ہیں، وہ معاشرے کے کمزور طبقات کے ساتھ، معاشرے کے چھوٹے طبقات کے ساتھ، معاشرے کے چھوٹے لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کریں، ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہ کریں، کسی قسم کا کوئی ستم نہ کریں، ان کی حق تلفی نہ کریں، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی زیادتی کا معاملہ نہ کریں، کوئی ان کی ذہنی تکلیف اور ذہنی اذیت پہنچانے کا معاملہ نہ ہو. اور اسی طریقے سے معاشرے کے جو چھوٹے افراد ہیں وہ معاشرے کے بڑے افراد، معاشرے کے قائدین، معاشرے کے علماء، معاشرے کے سربراہوردہ لوگ، ان کی عزت اور ان کی توقیر کے اندر کوئی کمی نہ آنے دیں. ان معاشرتی اقدار اور روایات کو سمجھنے کے بعد ایک اور چیز ہے جو سمجھنے کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ معاشرتی اقدار اور روایات انسانی زندگی کے اندر کس قدر اہم ہیں. اور اگر ان معاشرتی اقدار اور روایات کو کوئی شخص پیدا نہیں کرتا، معاشرے کے اندر پنپتا نہیں ہے اور معاشرے کے اندر پنپنے نہیں دیتا، تو اسے اللہ تعالیٰ کیا سزا دیں گے. قرآن کریم میں ایک جگہ اہل جہنم سے سوال ہو رہا ہے، اور اس سوال کے جواب کے اندر جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں اس کو ذرا سنیے. سوال کیا ہو رہا ہے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. کہ اہل جہنم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم کے اندر کیا چیز لے کر آئی؟ تو یہ اہل جہنم کہیں گے کہ لم نک من المصلین، اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم ایسے نہیں تھے کہ مساکین کو کھانا کھلاتے. آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہاں جہنم میں جانے کی 2 وجوہ بیان کی جا رہی ہیں. ایک وجہ تو بیان کی جا رہی ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور یہ ایک عبادت ہے، خالصتاً ایک عبادت کا معاملہ ہے کہ نماز کا نہ پڑھنا اور نماز کا چھوڑ دینا، جیسے کہ اس کی تفصیلات ہم اس موقع پر پڑھ چکے ہیں، انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہوتا ہے.
لیکن اس کی ساتھ ساتھ اور اس کے متوازی جو دوسری وجہ ہے وہ ولم نکن نطعم المسکین، کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یعنی جس طرح نماز کی پابندی نہ کرنا، نماز سے غفلت کا ارتکاب کرنا، نماز سے کوتاہی کرنا انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہوتا ہے، ایک عبادت کی کوتاہی انسان کو جہنم میں پہنچانے والی ہوتی ہے، اسی طریقے سے معاشرتی اقدار اور روایات کے اندر جو کوتاہی ہوتی ہے وہ بھی انسان کو اسی طرح سے جہنم کے اندر پہنچانے والی اور جہنم کے اندر لے جانے والی ہوا کرتی ہے. اس سے معاشرتی اقدار اور روایات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص معاشرتی اقدار اور روایات کو زندہ نہیں کرتا، معاشرتی اقدار اور روایات کو معاشرے میں پنپنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو کس سزا سے دوچار کرتے ہیں. اسی طریقے سے بے شمار مقامات ہیں کہ جہاں آپ کو یہ بات ملے گی. مثال کے طور پر جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں، بالکل شروع میں اور آغاز میں حق تعالی جل شانہ متقین کی صفات بیان فرما رہے ہیں، تو متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. 3 صفات اور خصوصیات ان آیات مبارکہ میں بیان کی جا رہی ہیں کہ پہلی صفت کیا ہے کہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، پوشیدہ حقائق کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ حقائق کے جو ابھی انہوں نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھے، قیامت کا برپا ہونا، فرشتوں کا، جنات کا موجود ہونا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا لیکن ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور عبادات کے نظام کی پابندی کرتے ہیں، عبادات کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ ایک معاشرتی معاملہ ہے، ایک معاشرتی رابطہ ہے، ایک معاشرتی روایت اور قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے، اب جو کچھ دیا ہے اس میں ہر چیز شامل ہے، مال و دولت بھی اس میں شامل ہے، علم و فن بھی اس کے اندر شامل ہے. اگر اللہ نے کسی کو مال و دولت دیا ہے تو وہ اس مال و دولت کو دوسروں کے اوپر خرچ کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے تو وہ علم سکھلا کر دوسروں کے اوپر خرچ کرتا ہے. اگر اللہ نے کسی کو کوئی فن دیا ہے تو وہ اپنے اس فن کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. تو جس طریقے سے متقی بننے کے لیے ایمان بالغیب ضروری ہے، جس طریقے سے متقی بننے کے لیے نماز کا قیام اور نماز کی پابندی ضروری ہے، اسی طریقے سے متقی بننے کے لیے معاشرتی روایات اور معاشرتی اقدار کا پیدا کرنا اور معاشرتی اقدار کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے آپ اس بات کو محسوس فرمائیں گے کہ قرض کے لین دین کے سلسلے میں، والدین کے ادب و احترام کے سلسلے میں، پڑوسیوں کے سلسلے کے اندر قرآن کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح تفصیلات ارشاد فرمائیں، ایسی تفصیلات کہ جو عام طور پر عبادتوں کے اندر موجود نہیں ہیں. عبادتوں میں قرآن تفصیلات سے خاموش ہے، لیکن جہاں معاشرتی اقدار اور روایات آتی ہیں، معاشرتی احکام آتے ہیں، وہاں قرآن حکیم بھی تفصیلات بیان کرتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تفصیلات زیادہ وضاحت کے ساتھ اور زیادہ زور اور زیادہ تاکید کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. اس ساری بحث سے ایک نتیجہ نکلا، اور وہ نتیجہ کیا نکلا کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، اور یہ مکمل نظام زندگی ہمیں ایک بہترین عبادت کا نظام دیتا ہے، ایک بہترین نظریاتی اور فکری نظام دیتا ہے، اور ایک بہترین اور جامع معاشرتی نظام دیتا ہے. ایک ایسا معاشرتی نظام کہ جو ہمدردی اور اخلاص کے اوپر مبنی ہو، ایک ایسا معاشرتی نظام کہ جو محبتوں کے اوپر مبنی ہو، ایک ایسا معاشرتی نظام کہ جو رحماء بینہم اور اشداء علی الکفار کی بنیاد کے اوپر قائم ہو، کہ جس میں آپس میں سب ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہوں، آپس میں سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوں، آپس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا برتاؤ کرتے ہوں، آپس میں سب ایک دوسرے کے لیے قربانی اور ایثار کا نمونہ بنے ہوئے ہوں. ایک ایسا معاشرتی نظام ہمیں اسلام عطا کرتا ہے، اور یہ چیزیں اور یہ معاشرتی اقدار اور روایات اسی طرح اہم ہیں جس طرح ایمان اہم ہے، جس طرح عبادات اہم ہیں، اسی طرح سے یہ معاشرتی روایات اور معاشرتی اقدار بھی اہم ہیں. جس طرح ایمان کا حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے عبادات کا حاصل کرنا اور عبادات کا سر انجام دینا بھی ضروری ہے، اور اسی طریقے سے ان معاشرتی روایات اور اقدار کو معاشرے کے اندر زندہ کرنا اور معاشرے کے اندر پیدا کرنا بھی ضروری ہے. اور جس طریقے سے ایمان کا حاصل نہ ہونا،
ایمان سے غفلت، ایمان سے کوتاہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے، اور جس طریقے سے عبادات میں کوتاہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے، اسی طرح یہ معاشرتی اخلاق اور روایات، اور ان معاشرتی اخلاق اور روایات سے روگردانی اور غفلت اور لاپرواہی بھی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے۔ معاشرتی نظام کی اس کلی بحث کے بعد اور اس مجموعی بحث کے بعد جو معاشرتی اقدار اور روایات ہم نے ابھی پڑھی ہیں، ان میں سے کچھ معاشرتی اقدار اور روایات سے متعلق تو براہ راست آپ کے سامنے آئندہ لیکچرز میں گفتگو آئے گی، اور کچھ معاشرتی اقدار اور روایات ایسی ہیں کہ جن معاشرتی اقدار اور روایات کے اوپر ان اصل روایات کے ضمن میں یا ان اصل روایات کے موضوع بحث لاتے ہوئے ضمناً ہم ان کے اوپر بحث کریں گے۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں اسلام کے اس معاشرتی نظام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس معاشرتی نظام کو برپا کرنے کی اور معاشرے میں زندہ کرنے کی ان اقدار اور روایات کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔